میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام کو پہنچ گیا۔ جلوس میں لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جلوس کا جائزہ لیا۔ ظفر سومرو کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام کو پہنچ گیا۔ جلوس میں شریک عزادار سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ یا حسین ستے رسول خدا ہائے سر۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی جلوس کا جائزہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا ہے کہ کافی حد تک خاص طور پہ جو محرم کے حوالے سے جہاں جہاں مجالس اور جلوس تھے ان کے راستے کافی کلیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کل سے تو بہتری بہت ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں اخوت و بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ آج کا دن جو ہے 10 محرم، یہ حسینیت کو یاد کرنے کا، حسینیت کو زندہ رکھنے کا دن ہے، اور یہ دن کسی ایک فقہ، کسی ایک جماعت یا کسی ایک سوچ رکھنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اس دن ملا ہے۔ نشتر پارک سے برآمد ہونے والے جلوس سے قبل علامہ مطہری نے مجلس سے خطاب کیا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا تبت سینٹر پہنچا، جہاں شرکاء نے نماز ظہرین ادا کی۔ یوم عاشور پر لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستے میں عزاداروں کا ماتم اور نوحہ خوانی جاری رہی۔ لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پر اختتام کو پہنچ گیا۔ ذوالجناح کا مرکزی جلوس گزشتہ رات اندرون موچی گیٹ نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو مختلف امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا مسجد شیعہ کے قریب پہنچا، جہاں اذان علی اکبر دی گئی۔ جلوس اپنے قدیمی راستوں محلہ شیعہ، چوک نواب صاحب، چوہتی مفتی باقر، پرانی کوتوالی اور کشمیری بازار سے ہوتا ہوا رنگ محل پہنچا، جہاں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس میں عزادار غم حسین میں نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں۔ عزاداروں کے لیے دودھ، پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی تھی۔ لنگر کا بھی وسیع اہتمام تھا۔ جلوس کے جانب آنے والے تمام راستوں کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بلاک کیا گیا تھا، جبکہ عزاداروں کو جامع تلاشی کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ جلوس کے روٹ اور ملحقہ علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ کراچی میں یوم عاشور کے جلوس کے دوران نماز ظہرین کے دوران عربی میں دعا کی جا رہی تھی۔ دعا عربی میں ہونے کی وجہ سے چینل کا عملہ اس کے مفہوم کو جانچ نہ سکا اور قابل اعتراض کلمات نشر ہو گئے۔ اس نادانستہ عمل پر ادارہ معذرت خواہ ہے۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنا ادارے کا مقصود نہیں تھا۔ ادارہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ کلمات کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کراچی میں یوم عاشور کے جلوس کے دوران نماز ظہرین ادا کی جا رہی تھی۔ اس دوران عربی میں دعا کی گئی۔ دعا عربی میں ہونے کی وجہ سے چینل کا عملہ اس کے مفہوم کو جانچ نہیں سکا اور قابل اعتراض کلمات نشر ہو گئے۔ اس نادانستہ عمل پر ادارہ معذرت خواہ ہے۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنا ادارے کا مقصود نہیں تھا۔ ادارہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ کلمات کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یوم عاشور کے جلوس کے دوران نماز ظہرین کے دوران عربی میں دعا کی جا رہی تھی۔ دعا عربی میں تھی، جس کی وجہ سے چینل کا عملہ اس کے مفہوم کو جانچ نہیں سکا اور قابل اعتراض کلمات نشر ہو گئے۔ تاہم یہ نادانستہ عمل تھا جس پر ادارہ معذرت خواہ ہے۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنا ادارے کا مقصود نہیں تھا۔ ادارہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ کلمات کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ روہڑی میں ذریح اقدس کربلا معلیٰ کا قدیمی ماتمی جلوس اختتام کو پہنچ گیا۔ جلوس کے تینوں مراحل میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے۔ ذریح اقدس کو شام ڈھلے نہر کر دیا گیا۔ روہڑی میں تاریخی ذریح اقدس نوڈھالا کربلا معلیٰ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو کہ 3 مرحلوں میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تیسرے مرحلے کے جلوس کا آغاز بعد نماز ظہرین کربلا میدان سے ہوا، جو جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن روہڑی کے قریب واقع شہدائے قبرستان میں پہنچ کر ختم
ختم ہو گیا۔ ذریح اقدس کا جلوس 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب فجر سے قبل ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے شروع ہوا، جس نے اپنا پہلا پڑاؤ منڈو کھبڑ کے مقام پر کیا، جہاں سے 9 محرم کی دوپہر دوبارہ جلوس شروع کیا گیا، جو شام کو کربلا میدان پہنچا، جہاں دوسرا پڑاؤ کیا گیا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ شہر کی گلیاں، محلے اور راستے سیل رہے، جبکہ 3000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے خدمات سر انجام دی۔ جلوس کی CCTV اور ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ ذریح اقدس کو شام گئے نہر دیا گیا۔ اور چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں سے 7 تعزیے اہل سنت اور 1 اہل تشیع کی جانب سے نکالا گیا۔ اس کے بعد مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا ترخانہ والا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا ترخانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ پہلا سنی تعزیہ امام بارگاہ ٹھٹھی غربی سے میدان ترخانہ والا میں برآمد ہوا۔ دوسرا سنی تعزیہ امام بارگاہ قصابہ سے میدان ترخانہ والا میں برآمد ہوا۔ امام بارگاہ قاضیاں سے میدان ترخانہ والا میں تیسرا سنی تعزیہ برآمد ہوا، جبکہ چوتھا سنی تعزیہ امام بارگاہ قصر غلامہ سے ترخانہ والا میدان میں ہی برآمد ہوا۔ پانچواں سنی تعزیہ امام بارگاہ مہاجرین سے اور چھٹا سنی تعزیہ امام بارگاہ شادی ملنگ سے ترخانہ والا میدان میں برآمد ہوا، جبکہ 7واں سنی تعزیہ امام بارگاہ محلہ کماگرہ سے ترخانہ والا میدان میں برآمد ہوا، جس میں عاشقان حسین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شیعہ تعزیہ بھی امام بارگاہ قبے شاہ سے ترخانہ والا میدان میں برآمد ہوا۔ 8 تعزیوں میں سے 7 اہل سنت اور 1 تعزیہ اہل تشیع کی جانب سے نکالا جاتا ہے، جن کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ ترخانہ والا میں ہزاروں عزاداران حسین نے تعزیوں کے قدرین جلوس میں نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ عزاداروں نے زنجیر زنی کر کے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ ادھر جنگ میں یوم عاشور کے مناسبت سے بلاک شاہ کا میدان بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ بلاک شاہ میں یوم عاشور کے موقع پر بنائے جانے والے تعزیے میں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روضے سمیت دیگر ائمہ کے مزارات کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ جنگ میں بلاک شاہ میدان یوم عاشور کے حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بلاک شاہ میدان میں یوم عاشور کے موقع پر نماز عصر کے اوقات میں 6 مختلف علاقوں سے تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس پہنچ کر بلاک شاہ کے جلوس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ بلاک شاہ میدان میں یوم عاشور پر رکھا جانے والا تعزیہ بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ بلاک شاہ تعزیہ میں امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ سمیت دیگر ائمہ کے مزارات کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے۔ گوہر شاہ، محلہ دبکراں، شیخ لاہوری، سنی تعزیہ سمیت دیگر مقامات سے آنے والے 6 تعزیہ بلاک شاہ تعزیہ کے سامنے سے گزر کر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد شہادت کے باعث عزاداران نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کرتے ہیں۔ عزاداروں کی جانب سے منتیں مرادیں مانی جاتی ہیں، جبکہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جماعت کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس جامع مسجد رحمانی آب پارہ تا نیشنل پریس کلب اسلام آباد تک نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت سنی رابطہ کونسل کے قائدین نے کی۔ جلوس کے روٹ پر مختلف شاہراہیں بھی بند رہیں۔ اسلام آباد میں حضرت سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سنی رابطہ کونسل کی جانب سے جلوس نکالا گیا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور پر خواتین عزاداران غم حسین میں آپ دیدہ ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں قیام امن کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ راولپنڈی سے رپورٹ کریں گی روزینہ علی۔ میں سوچتی ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا۔ غم حسین زیادہ ہے اور زندگی بہت کم ہے۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس میں خواتین غم حسین میں نڈھال نظر آئیں۔ خواتین عزاداران امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو پرسا دیتے ہوئے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتی رہیں۔ آج کا دن قہر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، ظلم کا دن ہے۔ آج کا دن نہ سو صرف رو، مولا کو روز صرف رونا ہے۔ میرے مولا امن قائم کرے اور جناب حسین علیہ السلام کا درس دنیا کو دیں۔ خواتین عزاداران نے کہا کہ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وہ دن ہے جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو مولا کا بہت غم ہے، اس لیے ان کی پرسے کے لیے ہم جاتے ہیں
उनको पुरसा देने के लिए, उनकी याद को गम में ताज़ा करने के लिए। ख़वातीन अज़ादारान जहाँ शोहदाए करबला को पुरसा देती गमगीन हुई, वहीं कई अज़ादारान मन की मुरादें पाने के लिए मन्नतें भी मानती रहीं। गम हुसैन से बड़ा कोई गम नहीं, दास्ताने करबला से बड़ी कोई दास्तान नहीं। ख़वातीन अज़ादारान गमगीन दिल नम आँखों के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को पुरसा देती आगे बढ़ती दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं कि आज वक्त की अशद ज़रूरत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया जाए। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। करबला मोहल्ला में दुनिया भर से आए लाखों अज़ादारान हुसैन ने रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी और जानिसारान हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। इस मौका पर सोगवारान ने मुख्तलिफ मकामात पर शमे रोशन की और फातिहा ख़्वानी की। खाके करबला से तैयार करदा मुकद्दस तस्बीह इमाम बारगाह में लाई गई। इस मौका पर अज़ादारों की जानिब से तस्बीह की ज़ियारत की गई। तस्बीह की ज़ियारत इस इलाके में मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। तस्बीह की ज़ियारत अहले सुन्नत मसलक की जानिब से कराई जाती है। इमाम बारगाह में 10 मुहर्रम को तस्बीह की ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रवायत के मुताबिक यौम आशूरा के दिन तस्बीह का रंग सुर्ख हो जाता है। तस्बीह की ज़ियारत 100 साल से ज्यादा अरसे से नवा शहर में कराई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। यौम आशूर के हवाले से लाहौर में अबट रोड पर इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ाहरा में मजलिस अज़ा मुनाकिद हुई, जिससे अल्लामा सखावत अली कमी ने खिताब किया। इस मौके पर खाके करबला से बनाई गई तस्बीह की ज़ियारत भी कराई गई। अहवाल बता रहे हैं कज़ाफ़ी भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। गुलिस्तान ज़ोहरा में यौम आशूर के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। अज़ादारान ने शहदाए करबला की याद में मातम और नोहा खानी की। मजलिस अज़ा से कबल अज़ादारों ने इलामा अबू रज़ा ज़ैनबी की इब्तिदा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन के बाद इलामा शेख सखावत अली ने शहदाए करबला के मसाइब बयान किए। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी बहन, मेरे लिए खंजर का जख्म आसान है, तू खैमों में रहो। इशारा किया, आका ज़ादी खैमों में गई और आप नहीं निकली। इस मौके पर हसन मेहदी ने खाके करबला से बनी तस्बीह की ज़ियारत करवाई तो अज़ादारान मातम की आंखें नम हो गईं। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। मुल्तान में मुल्क की सबसे बड़ी 150 मन हलीम की देग भी तैयार की गई। मुनफरिद न्याज 40,000 अफराद में तकसीम की गई। इसी बारे में गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। यौम आशूर के हवाले से मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी देग न्याज के लिए तैयार की गई है। दियो हैकल देग में 150 मन न्याज का हलीम 10 घंटों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल गुज़िश्ता से जो है ये देग इमाम आली मकाम की ज़ात मुक़द्दस को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो तैयार की जाती है। और इस देग की ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग होने का एजाज़ इस देग को हासिल है। खसूसी हलीम की तैयारी में 25 अफराद ने बावजू होकर हिस्सा लिया। देग की तैयारी में 16 मन गोश्त, 200 किलो गंदुम, 200 किलो जौ, 100 किलो दाल चना, 100 किलो दाल मसूर, 100 किलो दाल माश, 10 किलोग्राम मसाला, 5 किलो हरी मिर्च और 5 किलो लाल मिर्च इस्तेमाल की गई है। यौम हुसैन का लंगर लेने के लिए जनूब पंजाब के दीगर इलाकों से अकीदतमंद मुमताजाबाद का रुख करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आए हूँ। लंगर जो है बाइस से बरकत हम समझते हैं। न्याज का लंगर तैयारी के बाद 40,000 अफराद में तकसीम किया गया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। यौम आशूर पर वैसे तो जगह जगह लंगर का एहतमाम किया जाता है, लेकिन बहावलपुर में एक शहरी ने कोरमा, खीर, जर्दा, पुलाव और दीगर खाने बतौर न्याज तकसीम किए। महमूद जहीर की रिपोर्ट इसी बारे में है। जहाँ मजालिस, जुलूस और जिक्र हुसैन की महफिलें होती हैं, वहीं जगह जगह लंगर तकसीम किए जाते हैं। मुखय्यर हजरात का कहना था कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई इंसान आज के दिन भूखा ना रहे। जी 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान करके दीन इस्लाम को ज़िंदा रखा है और उनकी वजह से ये न्याज लंगर उनकी याद में ये तकसीम करते हैं। हम हर साल तकसीम करते हैं। यौम आशूर पर बहावलपुर के मुखय्यर शख्स ने गरीबों के लिए लंगर का एहतमाम किया। कोरमा, खीर, जर्दा, पुलाव और दीगर डिशेस के साथ तैयार होने वाला लंगर हर खासवाम में तकसीम किया गया। मुहर्रम के अयाम में जगह जगह सबीले और खाने तो पकाए जाते हैं, लेकिन बेहतरीन लंगर मिलने पर लोगों ने मुखय्यर हजरात के लिए दुआएं की। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید اہلکاروں میں صوبیدار ندیم، سپاہی سلیم اور لانس نائک مصور شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق شہید اہلکاروں میں صوبیدار ندیم، سپاہی سلیم اور لانس نائک مصور شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان میں رکن خیبر پختونخوا اسمبلی میر کلام وزیر قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ میر کلام وزیر میران شاہ سے پشاور جا رہے تھے کہ تحصیل میر علی میں گھات لگائے بیٹھے حملہ نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی، تاہم میر کلام وزیر اور ان کے دیگر ساتھی معجزانہ طور پر اس حملے میں محفوظ رہے۔ شمالی وزیرستان میں رکن خیبر پختونخوا اسمبلی میر کلام وزیر قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ میر کلام وزیر میران شاہ سے پشاور جا رہے تھے کہ تحصیل میر علی میں گھات لگائے بیٹھے حملہ نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، تاہم میر کلام وزیر اور ان کے دیگر ساتھی اس واقعے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ شہر قائد میں DHA کے مختلف فیز میں بارش کا پانی تاحال کھڑا ہے، جبکہ پچھلے 3 روز سے بجلی بند ہونے کے باعث عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہم کراچی کے سب سے پوش علاقے ڈیفنس میں کھڑے ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو تمام جو ہے یہ بلاکس جو ہیں یہ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بجلی بھی یہاں پر نہیں ہے، جنریٹر چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ سڑک کا جو ہے وہ نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ بارش 2 دن سے بہت کم ہوئی ہے، مگر پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا، اور یہاں پر جو ہے مکمل طور پہ کئی فیز ایسے ہیں کہ جو کہ اس وقت پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو آنے جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج بھی یہاں کا دورہ کیا تھا، اور ان کو یہی کہنا تھا کہ جو مشینری ہے وہ ان کو دی جائے گی تاکہ یہ یہاں سے جو ہے اس کو پانی کی نکاسی آپ کے سلسلے کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو اس وقت پورے کراچی کی طرح ڈیفنس کا بھی یہی حال ہے کہ جگہ جگہ بلاکس کے اندر جو ہے فیزز کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے بارش کا، جبکہ آج اور کل بھی جو ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں اگر بات کریں تو بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے اس کی نکاس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے، اور بالکل پانی کھڑا ہے، جس کے بعد وہ پھر کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زیادہ تر اس علاقے میں فلیٹس وغیرہ بھی ہیں، اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے آمد و رفت کے لیے بھی، آنے جانے کے لیے بھی، اور دوسری طرف جو ہے جنریٹر کی آوازیں آ رہی ہیں، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اور پچھلے 3 دن سے یہاں کے کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں پر بجلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے محمود ریاض، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور